بلوچستان میں 1980 کی دہائی کے دوران قوم پرست جماعتوں نے باقاعدہ طور پر تعلیم یافتہ بلوچ نوجوانوں پر کام شروع کیا۔ مقصد یہ تھا کہ نوجوانوں کو تعلیم اور مثبت راستے سے ہٹا کر انہیں تباہی اور تصادم کی طرف دھکیلا جائے۔ اس کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار طلبہ تنظیمیں بنی، جن میں اثر و رسوخ بڑھا کر انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ وقت کے ساتھ یہ طلبہ تنظیمیں اس قدر اہم ہو گئیں کہ وہ نوجوانوں کے ذہنوں میں نظریات داخل کرنے کا ایک آسان اور طاقتور ذریعہ بن گئی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب بی ایس او آزاد وجود میں آئی، کیونکہ اس وقت طلبہ تنظیموں کی اسٹریٹجک اہمیت غیر معمولی حد تک بڑھ چکی تھی۔ 2002 میں بلوچ لبریشن فرنٹ کے سربراہ اعلی نظر نے بی ایس او آزاد کی بنیاد رکھی، جس کا اصل مقصد بلوچستان میں شورش کو منظم شکل دینا تھا۔ جب بھارت نے بلوچستان میں پراکسیز تلاش کرنا شروع کی تو سب سے آسان اور مؤثر ہدف یہی طلبہ تنظیمیں تھی، جن پر سرمایہ کاری کر کے نوجوانوں کو بطور پراکسی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اعلیٰ نظر نے نوجوانوں کو تعلیم کے بجائے ہتھیار اٹھانے پر آمادہ کرنے کے لیے ایک جھوٹا خواب اور گمراہ کن نظریہ پیش کیا۔ 2003 میں وہ خود پہاڑوں پر چلا گیا اور مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ بی ایس او آزاد کے لیے فنڈنگ بھارت سے آنا شروع ہوئی اور نوجوانوں کو پیسے، مراعات اور جعلی نظریے کے ذریعے بھرتی کیا جانے لگا۔ 2005 میں اعلیٰ نظر کو کراچی سے گرفتار کیا گیا، جہاں اس نے ہتھیار ڈالے اور دہشت گردی چھوڑنے کا معاہدہ کیا، مگر 2008 میں رہائی کے بعد وہ دوبارہ پہاڑوں پر چلا گیا اور ایک بار پھر دہشت گردی شروع کر دی۔ اس دوران بھارت افغانستان کے ذریعے اس نیٹ ورک کی فنڈنگ اور سپورٹ کرتا رہا۔ اعلیٰ نظر کی فیملی اور بی ایس او کے کئی اہم لوگ افغانستان منتقل ہو گئے، جہاں سے انہیں فنڈنگ اور تربیت ملتی رہی۔ رفتہ رفتہ بی ایس او آزاد ایک مکمل دہشت گرد تنظیم میں تبدیل ہو چکی تھی، جس کا ہدف بلوچ نوجوان بن رہے تھے۔ 2014 میں بی ایس او آزاد کی چیئر پرسن کریمہ بلوچ بنی۔ کریمہ بلوچ 2006 سے اعلیٰ نظر کی قریبی ساتھی تھی اور انہیں خاص طور پر نوجوانوں کی ذہن سازی اور دہشت گردی کے لیے بھرتی کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ 2013 میں بی ایس او آزاد پر دہشت گردی کی وجہ سے پابندی لگی، جس کے بعد کریمہ بلوچ 2015 میں کینیڈا چلی گئی۔ بھارت کی معاونت سے انہیں سیاسی پناہ ملی۔ کریمہ بلوچ کو بھارت نے ایک سیاسی مہرے کے طور پر استعمال کیا۔ بھارتی ایجنسی را کی سرپرستی میں انہیں بی ایس او آزاد کی چیئر پرسن بنایا گیا، جہاں سے ریاست مخالف سوچ، نفرت انگیز بیانیہ اور انتشار کو منظم انداز میں فروغ دیا گیا۔ اسی پلیٹ فارم سے مسلح عناصر کو لاپتہ افراد کے طور پر پیش کیا گیا، ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور دہشت گردی کو مظلومیت کے لبادے میں لپیٹ کر پیش کیا گیا۔ فنڈ ریزنگ کے نام پر وسائل اکٹھے کیے گئے اور بعد ازاں انسانی حقوق اور مظلوم بلوچ کے بیانیے کے تحت کینیڈا میں سیاسی پناہ حاصل کی گئی، جہاں یہ نعرہ ذاتی مفادات کا ذریعہ بنتا چلا گیا۔ اسی نیٹ ورک سے ڈاکٹر اعلیٰ نظر جیسے دہشت گرد کردار، بشیر زیب جیسے بی ایل اے کمانڈرز اور ڈاکٹر نسیم بلوچ اور ڈاکٹر منان جیسے نام سامنے آئے۔ بھارت نے ان تمام کرداروں کو بلوچستان میں تباہی پھیلانے کے لیے بھرپور استعمال کیا۔ 2016 میں جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں بلوچستان کا ذکر کیا تو کریمہ بلوچ نے ایک ویڈیو پیغام میں مودی سے کھلی مدد مانگی تاکہ بلوچستان میں ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے مزید سپورٹ حاصل کی جا سکے۔ پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگوں نے، وہاں کے ناگرکوں نے جس پرکار سے مجھے بہت بہت دھنیواد دیا ہے، جس پرکار سے میرا آبھار ویکت کیا ہے، میرے پرتی انہوں نے جو سدبھاونا جتائی ہے، دور دور بیٹھے ہوئے لوگ جس دھرتی کو میں نے دیکھا نہیں ہے، جن لوگوں کو وشے میں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن ایسے دور سدور بیٹھے ہوئے لوگ ہندوستان کے ایک پردھان منتری کو ابھینندن کرتے ہیں، اس کا آدر کرتے ہیں، تو میرے 125 کروڑ دیش واسیوں کا آنند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کریمہ بلوچ کا معاملہ کسی مزاحمتی تحریک یا انسانی حقوق کی جدوجہد کا نہیں تھا، بلکہ ایک منظم پاکستان کے خلاف پروجیکٹ کا تھا۔ ہائے شری مودی جی، رکشا بندھن کے دن پہ بلوچستان کی ایک بہن آپ کو بھائی مان کر آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میرا نام کریمہ بلوچ ہے اور میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی چیئر پرسن ہوں۔ اس دن کے حوالے سے ہم آپ سے یہ امید لے کر آپ کے پاس آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فورمز پر بلوچوں کی آواز بنیں گے،
ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے. ہمیں آپ سے صرف آپ ہماری آواز بن جائیں, اس جنگ کی آواز بن جائیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اس آواز کو پہنچائیں. ہمیں آپ سے اتنا چاہیے. اور میں نے کچھ گجراتی میں لکھا ہے, آپ سے کچھ کہوں گی. جے تمہیں ہمارا بلوچستان نواستے کھروچے اینو گنو گنو ابھیمان منتوار. 2008 کے بعد طلبہ کو باقاعدہ طور پر ریاست دشمن مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور BSO آزاد جیسے پلیٹ فارمز کو نوجوانوں کی ریڈیکلائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا. کریمہ بلوچ کو ایک علامتی چہرے کے طور پر مغربی میڈیا اور NGO نیٹ ورکس کے لیے پیکج کیا گیا. 2020 میں کریمہ بلوچ کینیڈا میں مردہ پائی گئی. یہ الزام سامنے آیا کہ انہیں بھارتی ایجنسی را نے اس وقت ختم کیا جب وہ بھارت کے لیے مزید کارآمد نہیں رہی تھی. بھارت پر صرف کریمہ بلوچ ہی نہیں بلکہ دیگر بیرون ملک ٹارگٹ کلنگز کے بھی الزامات ہیں, جس کی مثال ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہے, جس کے بعد کینیڈین حکومت نے بھارتی سفارتکاروں کو ملک بدر کیا. It is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. Has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. بھارتی را نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیل چکا ہے اور کریمہ بلوچ بھی اسی عالمی جال کا شکار بنی. اس کے بعد بھارت نے بلوچستان میں ایک نیا متبادل چہرہ کھڑا کیا, جس کا نام بلوچ یکجہتی کمیٹی رکھا گیا, جس کی قیادت مارنگ بلوچ کے ہاتھ میں دی گئی. بیانیہ وہی رہا, صرف چہرہ اور تنظیم بدل گئی تھی. یہ افراد مختلف نعروں اور ناموں کے ساتھ سامنے آتے رہے مگر مقصد ایک ہی رہا, ریاست دشمنی, اداروں کے خلاف نفرت اور نوجوانوں کو احتجاج سے بغاوت تک دھکیلنا. سوال یہ نہیں کہ نعرہ کتنا خوبصورت ہے, سوال یہ ہے کہ اس نعرے کے پیچھے ایجنڈا کس کا ہے. بلوچستان کی ترقی, تعلیم اور امن کے خلاف جو سوچ دہائیوں سے کام کر رہی ہے, BSO آزاد اسی سوچ کی فکری نرسری رہی ہے. یہ سیاست نہیں, یہ ایک فکری جنگ ہے اور اس جنگ کی قیمت ہمیشہ بلوچستان کے معصوم نوجوان ادا کرتے رہے ہیں.